ہمارا عظیم ترین افتخار کبھی نہ گرنے میں نہیں بلکہ گر کے ہر بار اٹھ کھڑا ہونے میں ہے۔ کامیاب لوگ زندگی میں ایک عام انسان کی طرح ہی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مشکلات سے گھبرا کر رک نہیں جاتے۔ ناکامیوں کا سامنا ہر انسان کو یکساں طور پر کرنا پڑتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ کامیاب انسان زندگی میں زیادہ ناکامیوں کا سامنا کرتا ہے تو ہرگز غلط نہ ہوگا۔ کامیاب افراد اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ ان کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ، ہر ناکامی ان کے لیے سبق ہے، جسے پڑھ کر سیکھ کر وہ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہر انسان جو زندہ ہے، جی رہا ہے، اسے زندگی میں جا بجا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات وہ کامیاب ہوتا ہے اور اکثر اوقات وہ سیکھتا ہے۔ یہ سیکھنے کا عمل انسان کی موت کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ ناکامی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے یا اس کی خوف سے کوئی بھی قدم اٹھانے سے کتراتے ہیں تو حقیقتاً آپ نے ابھی تک زندگی جینا شروع ہی نہیں کی۔ جے کے رولنگ، جو کہ مشہور ترین ناول ہیری پوٹر کی مصنفہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ بار بار ناکام ہونے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو پھر آپ کو کامیابی کے خواب دیکھنے چھوڑ دینے چاہیے۔ ناکامی کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وقتی طور پر ناکام ہو جانا ناکامی نہیں ہے، بلکہ ناکامی پر خود کو دلائل پیش کرتے ہوئے راضی کرنے کی کوشش کرنا حقیقی ناکامی ہے۔ ہمارے ہاں ہر دوسرا شخص کامیاب زندگی کا خواہش مند ہوتا ہے، مگر عملی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے والوں کی تعداد نہایت کم ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ لوگوں کا وقتی ناکامی کو دل سے لگا کر محنت ترک کر دینا ہے۔ اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو ناکامیوں کو گلے لگا کر مزید محنت اور عزمت کرتے ہوئے مسکرانا ہوگا۔ کامیابی کا اہم ترین اصول ہے کہ اگر آپ میں ناکام ہونے کا حوصلہ نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کبھی غور کیجئے کہ چھوٹے بچے اتنا جلدی سب کچھ کیسے سیکھ لیتے ہیں؟ وہ کیوں ناکامی سے خوف زدہ نہیں ہوتے؟ آپ کو علم ہوگا کہ آگے بڑھنے کی تڑپ انہیں ناکامیوں کے خوف سے آزاد کر کے ہر دن کچھ نیا، کچھ بہتر سیکھنے اور کرنے کا حوصلہ اور عزم دیتی ہے۔ وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں، خود پر محنت کرتے، مستقل مزاجی سے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ بچوں کی یہ عادت ان کی ہر ناکامی کو کامیابی میں بدل دیتی ہے۔ یہی حال تمام انسانوں کا بھی ہے۔ ناکامیوں کو قبول کر کے خوف زدہ ہو کر بیٹھ جانا انسانی فطرت میں شامل نہیں ہے۔ اسی لیے ناکام انسان تمام عمر خود کو دلائل دیتے بے چینی کی زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ ناکامیوں کو قبول کر کے اپنی صلاحیتوں پر محنت کرتے ہوئے آگے بڑھ جانے والے کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ ناکامیوں کا ذکر کیا جائے تو دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس سے کون واقف نہیں؟ کمپیوٹر کی دنیا کا بہت بڑا نام بل گیٹس۔ بل گیٹس نے اپنے پہلے کاروبار کا آغاز پاول ایلن کے ساتھ کیا، جس میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کی مستقل مزاجی نے اسے مائکروسافٹ کے ذریعے بہترین کامیابی سے نوازا ہے۔ ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ تھامس ایڈیسن وہ بچے تھے جسے تعلیمی اعتبار سے نالائق تصور کیا جاتا تھا۔
ایڈسن نے جب بلب بنایا تو اسے 999 بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بلب بنانے کی اس کوشش نے 1000 بار میں اسے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ایڈیسن سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ نے 999 بار ناکام ہو کر 1000 بار میں کامیابی کے ساتھ بلب ایجاد کیا تو تھامس ایڈیسن نے نہایت خوبصورت جواب دیا کہ میں نے ناکام نہیں بلکہ 999 ایسے طریقے ایجاد کیے جن سے بلب نہیں بن سکتا، اور پھر 1000ویں بار وہ طریقہ ایجاد کیا جس سے بلب بنایا جا سکتا ہے، اور وہ طریقہ تبھی ملا جب میں 999 وہ طریقے ڈھونڈ چکا تھا جن سے بلب نہیں بنایا جا سکتا۔ آئنسٹائن فزکس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ 4 سال کی عمر تک ایک لفظ نہیں بولا۔ اسی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا اور کئی اسکولوں میں کوشش کے باوجود داخلہ نہیں مل سکا۔ یہی وہ شخص جس نے بے شمار مشکلات دیکھی، ناکامیاں جھیلی، مگر پھر ایک دن فزکس کی دنیا کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ اس کی کامیابی کو اتنا سراہا گیا کہ نوبل پرائز اس کا مقدر بنا۔ موجودہ دور میں ٹویوٹا اور ہونڈا کے نام سے کون ناآشنا ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں سوئچر ہونڈا ایک نوجوان تھا جو کہ ٹویوٹا موٹرز میں نوکری کرنا چاہتا تھا۔ سوئچر نے اسی غرض سے نوکری کی درخواست دائر کی جسے کمپنی کی طرف سے مسترد کر دیا گیا۔ سوئچر نے اس ناکامی سے دل چھوٹا کرنے کے بجائے اسے قبول کرتے ہوئے خود پر محنت شروع کی اور گھر بیٹھے سکوٹر بنانے شروع کر دیے۔ یہ ہونڈا موٹرز کا آغاز تھا جسے آج پوری دنیا سراہتی ہے۔ اگر آپ رکے نہیں تو یہ بات کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی کہ آپ کتنا آہستہ چل رہے ہیں۔ ہم جب ناکامی کو سوچتے ہیں تو عموماً ناکامی کے منفی اثرات سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناکامی وقتی طور پر بہت تکلیف دیتی ہے۔ یہاں میری مراد چھوٹی چھوٹی ناکامیاں نہیں بلکہ وہ ناکامیاں ہیں جو آپ کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ آپ ذہنی طور پر تکلیف کا شکار ہو جائیں، حتیٰ کہ آپ کے عزیز و اقارب بھی آپ سے نظریں چرانے لگیں۔ ایسے وقت میں ناکامی کو اپنانے کا، اپنا کر گلے لگانے کا، اس سے سیکھ کر آگے بڑھنے کا، ہمت اور حوصلہ مضبوط کرنے کا عمل ہی آپ کی کامیابی کی نوید ہے۔ ناکامیوں کے مثبت پہلوؤں پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آپ کو گرا کر توڑ رہی ہے، مگر بدلے میں تجربہ، علم، لچک اور منزل کی اہمیت سے آگاہ کر رہی ہیں۔ ناکامی کا خوف انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے نقصانات کا باعث بنتا ہے، جن میں سر فہرست خود اعتمادی میں کمی ہونا ہے۔ ناکامی کو مسلسل سوچتے رہنے سے یہ انسان کو منفی خیالات کا شکار بنا کر تمام مثبت صلاحیتوں کو کمزور بنا دیتی ہے۔ مایوسی اور پچھتاوے کے ملے جلے تاثرات انسان کو بہت کچھ سیکھنے سے محروم کر کے اسے سستی کا شکار بنا دیتی ہیں۔ مایوسی اور اس پر سستی بہت سی جسمانی بیماریوں کا باعث بن کر انسان کو زندگی میں آگے بڑھنے سے روک دیتی ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ اگر انسان ناکامیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، ہر ناکامی کو اپنے لیے سبق کے طور پر قبول کرتے ہوئے اپنی سوچ کو مثبت کر لے، تو بڑی سے بڑی ناکامی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ زندگی میں اپنی منزل، اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے آخری عمل طے کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان اپنے بڑے مقاصد کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ان پر عمل شروع کر دے
تو نہ صرف وہ نقصان سے محفوظ رہ سکے گا بلکہ اس سے حوصلہ مضبوط اور خود پر پختہ یقین ہوگا۔ ناکامی بڑی ہو سکتی ہے، بہت بری ہو سکتی ہے، تکلیف دہ بھی ہو سکتی ہے، مگر یاد رکھیں یہ جیسی بھی ہو سبق ہمیشہ بہترین دیتی ہے۔ اگر آپ یہ سبق سیکھ لیں تو کامیابی آپ کے قدم چومنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ آپ بھی آج سے ہی کامیابی کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیجیے۔ آہستہ چلیں مگر چلتے رہیں، رکے نہیں۔ مستقل مزاجی کے ساتھ، محنت اور عزمت کے ساتھ بڑھتے جائیں۔ ناکامیوں کو اپنائیں اور سیکھ کر آگے بڑھ جائیں، پھر دیکھیں کہ کیسے کامیابی آپ کے سر کا تاج بنے گی۔ نہ راستہ تھمے گا نہ میں رکوں گا، نہ راستہ تھمے گا نہ میں رکوں گا، منزل کی جانب یوں ہی چلتا رہوں گا۔